تماشا دکھا کے اگر میں نے وہاں کی ٹوپیاں پہنی تو اس کو خامخواہ ریڈیکیول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور لیٹ می آلسو ریمائنڈ یو کہ میں پہلے بھی الیکشن سے وہاں کام کرتی رہی ہوں اور سب سے زیادہ میں نے بات ختم کر لوں اور ایون ڈیورنگ اگر آپ اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا لیں تو ناٹ ان دی ہسٹری آف دا نیشنل اسمبلی اتنی دفعہ گلگت بلتستان کی آواز جب ساری پولیٹیکل پارٹیز وہاں سے بھاگ گئی تھیں literally unless they were already present there. So we did try. ہم کافی ایسی بھی لیکن آپ میرے ایشو پہ لائٹ نہیں ڈال رہے. آپ میرے ایشو پہ لائٹ نہیں ڈال رہے. اونلی ایگزامپل جو وہاں سے بھاگ گئی تھی باقی لوگ بیٹھ کے وہاں کام کر رہے تھے. تو ایم کیو ایم سے سوا باقی سارے وہاں الیکشن کے بعد بھاگ گئے تھے. لیکن کمنگ بیک ٹو یور اوریجنل میرے سوال پہ نہیں ہے, میں آپ کی ذاتی پرفارمنس کی لسٹ آپ سے میں انہوں نے ٹوپیوں کی بات کر دی نا became a bit ridiculous. اچھا چلیے یہ سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہو رہی ہے اس کی بات کیجیے. اٹ از میں نے جب وہاں پہلے کام شروع کیا ہمیں وہاں اسمیل آئی اور یہ سیپریٹسٹ موومنٹ صرف وہاں نہیں دوسرے صوبوں میں بھی یہ اسمیلز آتی رہتی ہیں اور جب یہ اسمیلز آتی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کی جائے اور اس کو جو ہے کوئل ڈاؤن کی جائے. آپ 4 صوبوں کی بات کرتے ہیں اور اگر سیپریٹسٹ لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی حصہ پاکستان کا حق بجانے ہوئے ایٹ آل گاڈ فوربڈ ایسا ہو تو وہ گلگت بلتستان ہے. بلوچستان اگر آج بات کرتا ہے سیپریٹسٹ موومنٹ کی یا سیپریٹ ہونے کی تو وہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا. 63 سالوں سے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا حصہ ہیں, پروونس آف پاکستان ہے, نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی ہے. اگر نالائقی ہے تو ان کی لیڈران کی ہے. پاکستان نے ان کو پورا حق دیا, اب چاہے وہ سیٹھوں کی جنگ ہو سرداروں کی جنگ ہو. گلگت بلتستان نے اپنے آپ کو خود پاکستان کے حوالے دیا. پاکستان اگر بلوچستان سوئی گیس پاکستان کو دیتا ہے تو آپ سوئی گیس کے بغیر تو رہ سکتے ہیں, آپ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے. گلگت بلتستان آج آپ کو پانی دے رہا ہے. گلگت بلتستان کے ہی لوگ ہیں جن کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے NLI کے جوانوں, گلگت بلتستان نگر کے استور کے جوانوں نے پاکستان کا دفاع کیا اور کر رہے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں. اگر سیپریٹسٹ کس نے سپورٹ کیا, کیوں یہ وہ ہوا 1986 پہ جب خون شب خون مارا گیا تو مجھے بتائیے کہ وہاں پر کس نے اس کو ریجیکٹ کیا. یہ تمام جو تھی ایک کڑی تھی فیصل, اوجڑی کیمپ ہوا اس کے بعد, یہ تمام کڑیاں ہیں سلسلے کی جو گلگت بلتستان پہ حملہ کیا گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. گلگت بلتستان کو ایک اسکیپ گوٹ بنایا گیا, وہاں پر ایکسپورٹ کیا گیا ان ایلیمنٹس کو. ہم اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی اس لیے بات کرتے ہیں اور آج کا بچہ وہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی بات کرتا ہے, وہ اس لیے کہ ہمیں وہاں پہ سیٹلرز نہیں چاہیے. ہمیں وہاں پر ہمیں وہاں پہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں چاہیے جو کہ وہاں پہ جا کے الیکشن کے دوران میلہ لگاتی ہیں اور پھر غائب ہو جاتی ہیں. آج پیپلز پارٹی نے الیکشن جیت کر ہمیں کیا دیا, مطلب ان کا آج پریزیڈنٹ زرداری ہے جو بھی صاحبان ہے یا فریال اس کو دیکھتی ہیں, چودھری منظور صاحب دیکھتے ہیں, ہوا کیا وہ مہدی شاہ کو نہیں بول سکتے کہ تم یہاں کیا کرو, تم تو وہاں جاؤ. مگر یہ چیزیں ہم پہلے بھی کہا, لیکن راشد میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیمانڈز کو سٹریس نہیں کرتے, ہم اس کے لیے فائٹ نہیں کرتے. یا شاید میں بڑا نادان ہوں یہ کہتے ہوئے, آپ کہیں گے کہ جی ہم نے بڑا فائٹ کیا 63 سال استعمال کیا. ہم فوراً UN جا کے الگ ہونے کی بات کیوں فوراً نہیں ہوا. 1990s یہ جو تحریک تھی 1971 میں چلائی گئی. میں آپ کو کٹنگ دکھا سکتا ہوں. ہمیں پاکستان کا 5واں صوبہ بناؤ, ہمیں پاکستان کی آئین میں جگہ دو, ہم پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستانی شناخت دو. اور اس کا جواب ہمیں کیا دیا کہ بار بار ہمیں بیوقوف بنایا گیا. آپ یقین کریں ایون یہ اسمبلی بھی جو ان کے پرکس تو وہی ہوں گے جو کہ عام اسمبلی ہوں گے, ان کا جو ہے ایک یونین کاؤنسل کا جو ممبر ہوتا ہے, ایک یونین کاؤنسل جو ہوتی ہے کہیں کی, اتنے بھی حقوق نہیں ہیں. آپ ان کے انٹرویو کر لیں, آج رونا رونے. گلگت بلتستان کو انہوں نے کالا پانی بنایا ہوا ہے. یہ اٹھا کر کسی بیوروکریٹ کو بھیجنا ہوتا ہے کالا پانی تو اٹھا کے گلگت بلتستان بھیجا دیتے ہیں. انہوں نے اسی طرح وہ جو IG تھا جس کو انہوں نے بھجوایا تھا وہ اس لیے گلگت بلتستان بھجوایا تھا ٹو یوز کہ سپریم کورٹ کے وہاں پہ جوریڈکشن نہیں ہے, سپریم کورٹ آرڈر نہیں کر سکتا کہ اس کو آپ واپس بھیجیں. جب گلگت بلتستان سے چپٹنے کی بات آتی ہے حکومت سے تو مہدی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میری بڑی پاور ہے, میں اس IG کو نہیں جانے دوں گا کیونکہ وہ پیچھے سے. رحمان ملک آ کے کہتے ہیں میں اگر اسٹیٹ سبجیکٹ رول اگر کوئی فارنر آئے گا وہاں پہ زمین نہیں لے گا, وہ منسٹری آف سے لے گا, انٹیریئر سے
ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں نان لوکلز وہاں پر جو ہیں وہ پراپرٹی لیں گے. ایک لمحہ ماری, I have 2 minutes closing comments دیجیے گا. I mean, I agree to a certain extent with this کہ دیکھیں سب سے زیادہ جب میں وہاں گئی ایز این آؤٹ سائڈر, میں نے سب سے زیادہ یہ فیلنگ پائی کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا حصہ ہوں, اور وہ محروم اسی لیے اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں بن سکتے. ماری quickly, where is the solution? So therefore یہ جو سیپریٹسٹ کے جو ایلیمنٹس ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں, اور یہ خواہ میں سے ایک پھیلائی جاتی ہیں جو اوور آل جو گلگت بلتستان کی عوام ہے پاکستان سے محبت کرتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کا حصہ بنے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیشہ سے وائسرائے کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے گلگت بلتستان کے ساتھ, یہ تو اے جے کے بھی اسی طرح سے فیل کرتا ہے, اور ہم یہی جنگ ایز فار ایز آئی ایم کنسرن 4 سال سے ہم لڑ رہے ہیں, اور کافی اس میں امپروومنٹس بھی لے کے آئے ہیں تاکہ یہ پروونشل اٹانومی کا کانسیپٹ ہر پروونس میں اسٹرانگ ہونا چاہیے, تاکہ کوئی وائسرائے نہیں فیل کرے کسی اور پروونس میں کہ بھئی وہاں سے کوئی لوگ بھیجے جا رہے ہیں. یہی ایشوز اے جے کے میں ملتے ہیں ہمیں, اینڈ ٹو اے لارجر ایکسٹینٹ یہی ایشوز جی بی میں ملتے ہیں. وہاں لوکل آئی جیز ہونے چاہیے, وہاں لوکل جو ہے ان کے اپنے. میں صرف کیونکہ کلوزنگ کامنٹ سے میں کچھ آپ کو میں بتا دوں کہ جو میں لوگوں سے بھی ہم بات دیکھیے, سب سے پہلے تو علماء کو وہاں پر علماء کی بڑی حیثیت ہے, علماء کو وہاں شامل کرنا پڑے گا, چاہے وہ اہل سنت کے ہوں, فرمائے وہ اہل تشیع کے ہوں. دوسرا جو ایک بہت اہم ایشو ہے, وہاں کا جو ہمارا روٹ ہے چلاس کا, اس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ لوگوں کو وہاں پہ مارا ہے, ابھی بھی وہاں پہ لوگ یرغمال بنائے ہوئے ہیں, لوگ وہاں پر اپنی جان کو بچانے کے لیے کل جو ہے وہ دریا میں کودے ہیں. ابھی بھی جو مسافر ہیں وہاں پر یرغمال بنائے گئے ہیں, ان کو ابھی بھی ان کو رہا نہیں کیا گیا ہے. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ہمیں اسٹیٹ سبجیکٹ رول چاہیے. پاکستان کو ہم قطعی طور پر پاکستان میں رہتے ہوئے ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, اگر پاکستان ہمیں پاکستانی نہیں مانتا تو اس میں پھر ہمارا قصور نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ KKH کے دوسرے آلٹرنیٹ روٹس ہیں, کشمیر سے ہے, آزاد کشمیر سے روٹ ہے, دیوسائی سے روٹ, ان کو لایا جائے. دوسری بات, سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں کے لوگوں میں احساس محرومی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ماروی اس کو بے شک اس کو انڈرسٹیمیٹ شاید کر رہی ہوں, میں تو جاتا رہتا ہوں اور لوکل ہوں. جو وہاں پہ جلوس کہہ رہے ہیں, آپ بھی حصہ ہیں نہیں, وہاں کے جو جلوس ہیں, وہاں کے جو نعرے ہیں, وہ نعرے اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا افق جو ہے وہ اسلام آباد سے نہیں ملتا, ہمارا افق کرگل سے ملتا ہے. یہ بہت بڑا نعرہ ہے, کائنڈلی اس پہ کچھ افیکٹ کیجئے, گلگت بلتستان کو اپنے پولیٹیکل دھارے میں لائیے, کانسٹیٹیوشنل رائٹس دیجئے. اگر آپ نہیں دیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی. ماروی ہم سب وہی کوشش کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ آئی ایم سیٹسفائڈ کہ ہم نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں اسی ڈائریکشن میں کی ہیں, باقی باتیں کم کی ہیں, کام تھوڑے زیادہ کیے. ماروی تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ. آشمی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ایک بار پھر میں کہوں گا آج مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی ہے. مجھے امید ہے کہ جس طرح انہوں نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری اسلامک ورلڈ کو یونائٹ کیا, انہوں نے پاکستان کے مفاد میں اپنا قبلہ بدلا, انہوں نے پاکستان کے مفاد میں اپنی ایسوسیشنز بدلیں, انہوں نے پاکستان کے مفاد میں امریکہ کو چھوڑ کے دوسرے ممالک کی طرف دیکھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج یہ کیا جائے, لیکن پاکستان کا مفاد سب سے آگے رکھنا لازم ہے. مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کا مفاد سامنے رکھا. غلطیاں ہوئی ہوں گی, بہت سے لوگوں کی سیاسی فیصلوں سے شاید اتفاق نہ کریں, ممکن ہے, لیکن انہوں نے پھر بھی آلٹرنیٹ تھنکنگ کی, آؤٹ آف دا باکس کام کیے, کوشش کی. تو آج کی حکومت اتنی کمزور, اتنی لاچار کیوں ہے کہ آج پاکستان ٹوٹنے کی باتیں کر رہا ہے؟ آج پاکستان کے صوبوں میں پاکستان کی عوام سپریشن کی باتیں کر رہی ہیں اور اپنے مسائل کے لیے یونائٹڈ نیشنز جا رہی ہیں, جو کہ اتنی بھی یونائٹڈ نہیں ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت دیجیے گا.